بڑی خوشخبری کی بات ہے کہ آج روزانہ نئی نعت اور تقریر سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ سبسکرائب کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ جانشین وارث علوم اعلیٰ حضرت جانشین سرکار مفتی اعظم، جس کو دنیا قاضی القضات فی الہند کے نام سے جانتی ہے، علامہ اسداللہ خان صاحب قبلہ ہمارے درمیان موجود ہوں گے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو محفل جشن دستار بندی ہے، اس کا معنی اور مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اسٹیج پر مجھ سے بہتر بیان کرنے والے اہل علم حضرات، بلکہ ہمارے اساتذہ میں سے بھی کچھ، جہاں سے میرا سفر تعلیم شروع ہوا وہاں کے پرنسپل بھی موجود ہیں۔ میں کسی قسم کے بیان کے لیے حاضر نہیں ہوا، بلکہ مجھ سے بہتر جو اہل علم حضرات، مولانا غلام وارث صاحب قبلہ، مولانا معین الدین صاحب قبلہ، مولانا سلمان صاحب قبلہ اور اہل علم دیگر حضرات، مولانا زاہد صاحب قبلہ میرے استاذ محترم موجود ہیں۔ میں ان کے درمیان سبق کی حیثیت سے کچھ سنانے کے لیے، آپ تک کچھ پیغام وارث و رضا پہنچانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جشن دستار بندی کا معنی، مطلب، مفہوم کیا ہے۔ حضور خاص آپ کی دعاؤں کا طالب قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی کی وہ جلیل القدر کتاب ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے پورے آب و تاب کے ساتھ کم و بیش 23 سال کی مدت میں قلب اطہر خاطر اقدس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جو اپنے جلال کی وجہ سے رب تبارک و تعالی اس کتاب کے بارے میں جہاں لا ریب فرماتا ہے، جہاں ھدی للمتقین فرماتا ہے، وہیں اس کتاب کی عظمت بیان کرتے ہوئے ایک مستقل آیت میں رب تبارک و تعالی اپنے جلال میں فرماتا ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اگر اس قرآن کو، اس معزز کتاب کو، اس لاریب ھدی للمتقین صحیفے کو اگر میں کسی مضبوط ٹھوس پہاڑ پر نازل کرتا تو ضرور اس کے جلال سے وہ پہاڑ سرما بن جاتا۔ اس کتاب کو سبقاً سبقاً، حرفاً حرفاً ایک استاذ کی نگرانی میں ان بچوں نے، ان جامعہ رضویہ وارثیہ کے پروردہ نے، جامعہ میں آئے ہوئے ان شہزادوں نے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا۔ بڑے لائق مبارکباد ہیں وہ نونہالان اسلام کہ جنہوں نے وہ قرآن آج جس پر قسم قسم کے اعتراضات، کبھی اس کتاب کو فرانس میں جلایا جا رہا ہے تو کبھی کسی ملک پر، کبھی کسی ملک کا بندہ اس قرآن میں فلاں فلاں آیتیں نکالنے کا سوال اٹھاتا ہے، اس قرآن کو اپنے سینے میں ان حضرات نے محفوظ کر لیا۔ ان کے اہل خانہ، ان کے اعزاء و اقرباء کو اس چیز کی بڑی مبارکباد۔ ایک حدیث ذہن میں آ رہی ہے، بڑی تیزی کے ساتھ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ حدیث پاک سے ثابت ہے کہ وہ جو بندہ، حدیث کا مفہوم ہے، جو بندہ قرآن مجید اپنے سینے میں محفوظ کر لے، حافظ بن جائے، کل میدان محشر میں، حدیث کے الفاظ ہیں مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو بندہ اپنے قرآن میں، اپنے دل میں، اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کر لے، وَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ، اس کے حلال کو حلال سمجھے، قرآن میں بیان کردہ حرام کو حرام سمجھے، اوامر پر عمل کرے، نواہی سے اجتناب کرے، کل میدان محشر میں ایسے 7 لوگوں کی، اپنے اعزاء اقرباء اہل خانہ میں ایسے 7 لوگوں کی شفاعت کرے گا جس پر دخول نار، جن پر جہنم میں جانا واجب ہو چکا ہوگا۔ یہ وہ کتاب ہے۔ اسی کتاب سے میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، چند آیات اس کی تفسیر کے ساتھ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید میں جس قرآن کو ان بچوں نے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا، اسی قرآن میں اللہ تبارک و تعالی
جب اپنے بندوں کو مخاطب کرتا ہے تو دو طریقے سے مخاطب کرتا ہے. کبھی تو فرماتا ہے یا ایھا الناس، اور کبھی فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اہل سنت میں آسمان سے بڑا نام امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب جو اصول تفسیر پر مشتمل ہے جس کا نام الاتقان ہے، اس میں فرماتے ہیں جب رب تبارک و تعالی یا ایھا الناس کہہ کے مخاطب کرے، آنکھ بند کر کے سمجھ جاؤ یہ سورت مکی ہے اور یہاں پر مراد کافر ہے. جب یا ایھا الناس کہہ کر کے رب تبارک و تعالی اپنے بندوں کو مخاطب کرے تو وہاں پر کفار، مشرکین مکہ، اہل عرب مراد ہوتے ہیں. اور جب اسی قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر کے اے ایمان والو محبت سے الفت کے ساتھ جب کچھ غلامان مصطفیٰ کو یاد کرے اور رب تبارک و تعالی فرمائے اے وہ حضرات، اے وہ معزز لوگ، اے وہ محتشم حضرات جو صاحب ایمان ہیں، پتہ کیا چلا؟ امام سیوطی شافعی فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا میں ہم غلامان مصطفیٰ مراد ہیں. اور یہ اس قسم کی صورتیں جہاں پر یا ایھا الذین آمنوا فرمایا جاتا ہے وہ مدنیہ ہوتی ہیں. ایمان یا ایھا الذین آمنوا ہمارے اس وصف کے ساتھ ہم کو اللہ تبارک و تعالی قرآن میں یاد کرتا ہے جس کے بارے میں علامہ فضل حق بدایونی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب مستطاب المعتقد المنتقد میں فرماتے ہیں ایمان امت محبوب کا، غلامان مصطفیٰ کا ایسا وصف ہے جو کبھی جدا نہیں ہو سکتا، سقوط کا احتمال نہیں رکھ سکتا. یہ وہ عبادت ہے، یہ وہ چیز ہے جو غلاموں کو چاہیے کہ کبھی اپنے دل سے جدا نہ کرے. ایمان کی بہت ساری تعریف الگ الگ انداز میں علماء نے کی، مگر متفق علیہ جو دو کتابیں ہیں امام نصفی مفتی الثقلین. کیا مطلب مفتی الثقلین کا؟ امام نصفی کا لقب مفتی الثقلین تھا. مفتی الثقلین کہتے وہ ہیں جو دن میں عوام الناس کو درس و تدریس سکھائے اور رات میں جناتوں کے درمیان فتویٰ نویسی کا کام کرے. ایسی ذات کو، امت کے ایسے عالم کو مفتی الثقلین کہا جاتا ہے. اور جب ہم عصر اپنے زمانے کے علماء کسی عالم کی تعریف کر دیں تو پھر وہ چھوٹا موٹا نہیں ہوتا. تو امام نصفی اپنی کتاب مدارک التنزیل میں قرآن مجید میں موجود لفظ مؤمنون کی ڈیفینیشن جب کرتے ہیں، اور امام نصفی یہ وہی امام نصفی جن کی مدارک التنزیل ہے، شرح عقائد نصفیہ میں یہ دو وہ کتابیں ہیں کہ جو اہل سنت کے پاک و ہند کے تمام مدارس میں درس نظامی میں شامل نصاب ہیں. ان کو پڑھے بغیر کوئی مولانا نہیں بن سکتا، ان کو سمجھے بغیر کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا، درجہ فضیلت تک نہیں پہنچ سکتا، فضیلت کی سند نہیں پا سکتا. یہ دو وہ اہم کتابیں ہیں جو ہندوستان، پاکستان، بلکہ بنگلہ دیش، چین، جاپان، بھوٹان میں جہاں کہیں مدارس اسلامیہ، دارالعلوم اور جامعات منعقد ہیں، چل رہے ہیں، وہاں پر داخل نصاب اور شامل نصاب یہ دونوں کتابیں امام نصفی کی ہیں. ان دونوں کتابوں میں شرح عقائد میں مصدر کی تعریف الایمان اور مدارک التنزیل قرآن کی تفسیر اس کتاب میں اسی ایمان مصدر کا مشتق لفظ مؤمن اسم فاعل، ان دونوں کی تعریف اس انداز میں کرتے ہیں الایمان هو التصدیق بما جاء النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور قرآن کی تفسیر مدارک التنزیل میں فرماتے ہیں مؤمن المصدق ہوا ما جاء به النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. انہی دونوں تعریف کو اگر بریلی کے امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت کے انداز میں کیا جائے تو معنی یہ، ترجمہ یہ ہوگا مومن وہ ہے، ایمان والا وہ ہے، قرآنی آیات یا ایھا الذین آمنوا
آمنو کا مخاطب وہ ہے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی تمام باتوں کو جانے اور مانے۔ جاننا بھی ضروری ہے، ماننا بھی ضروری ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ ابو جہل جانتا وہ بھی تھا، عتبہ شیبہ امیہ جانتے وہ حضرات بھی تھے جو نہ صرف عربی بلکہ حجازی، قریشی اور اختلاف روایات کے ساتھ دیکھا جائے تو ہاشمی بھی تھے۔ جانتے حضور کو وہ بھی تھے مگر مانتے نہیں تھے۔ ماننا اور ہے، جاننا اور ہے۔ تصدیق ضروری ہے۔ ایمان کے جو دو رکن ہیں، اقرار اور تصدیق، یہ دونوں ضروری ہیں۔ اور المختصر یہ اہل سنت والجماعت یہی سچی تصدیق اور سچے ایمان والے ہیں۔ اس ایمان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ یہ وہ لازوال نعمت ہے جب کسی بندے کو عشق مصطفیٰ کی صورت میں نصیب ہو جائے، کسی غلام مصطفیٰ کے سینے میں شمع مصطفیٰ بن کر کے روشن ہو جائے۔ اب اس کے مقابل دنیا بھر کے تمام کفار روئے زمین کے برابر سونا دے کر کے خریدنا چاہیں تو نہیں خرید سکتے۔ یہ وہ دولت ہے، یہ وہ لازوال اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی نعمت عظمیٰ ہے کہ اس کی حفاظت ہم پر اور آپ پر ضروری ہے۔ پیغام وارث و رضا کانفرنس میں آنے والے سامعین کرام سے گزارش ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کی کڑن کریں، اپنے اعمال کا محاسبہ کیا کریں۔ ایمان یہ وہ لازوال نعمت ہے، یہ وہ دولت ہے کہ جس کو لوٹنے کے لیے فرقہ باطلہ کے علماء ہمارے لبادے میں جبہ داڑھی دستار لگا کر کے اس ایمان کو، اس شمع مصطفیٰ کو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس شمع جو ہمارے دل میں روشن ہے، جو ہمارے دل میں جاگزی ہے، اس کو چھیننے کے لیے، اس کو بجھانے کے لیے ہر اعتبار سے کوشش کرتے ہیں۔ اسی ملک ہندوستان کا ایک وہ عالم جو شیخ الہند کہلاتا ہے، جو ایک بڑی جماعت کا، ایک بڑے گروہ علماء کا سربراہ، ایک بڑے دارالعلوم کا ناظم اعلیٰ ہے، وہ اپنی ایک تقریر میں گزشتہ کچھ مہینے قبل کہتا ہے، نبی پاک، میں نے کیا بتایا آپ کو، سیدی اعلیٰ حضرت نے جو تعریف کی وہ یہی ہے کہ مومن وہ ہے جو ان کی عزت پر مرے دل سے، ورنہ نجدی تعظیم بھی کرتا ہے مگر مرے دل سے۔ ذرا غور کریں، ایمان یہ ہم کو اور آپ کو جو نصیب ہوا، یہ دولت، یہ شمع مصطفیٰ، اس کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ اس کی حفاظت کے کئی سارے ذریعے ہیں۔ آپ اپنی مسجد کے امام، اپنے محلے کے عالم، اپنے محلہ میں موجود عالم صاحب سے مدرسے میں جا کر کے سیکھ سکتے ہیں۔ اس کے کیا طریقے ہیں؟ میں بتانے یہ لگا تھا کہ ہمارے لبادے میں جبہ و دستار لگا کر کے، مجھ سے لمبی لمبی داڑھی لے کر کے، ہندوستان بھر کا شیخ بن کر کے ایک شخص چلتا ہے اور دلی کی سرزمین پر پہنچ کر کے یہ کہتا ہے، نبی پاک کی بارگاہ میں گستاخی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آمینہ کا لال آمینہ کی بکریاں چراتا تھا، اللہ نے اس کو نبوت عطا کی، یتیم تھا، یتیم۔ اپنے تیور میں پورے جلال کے ساتھ پورا آب و تاب حضور کی گستاخی پر لگا دیتا ہے، حضور کو یتیم کہتا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اپنی تصنیف لطیف، اپنے فقہی انسائیکلوپیڈیا فتاوی رضویہ شریف میں فرماتے ہیں، کسی نے حضور کو صرف یتیم کہہ دیا کافر ہو گیا، ارے اس کو حضور کو یاد کرنا تھا تو کہتا نا حضور اکرم قاسم النعم مالک ارض رکاب امم، معطی منعم قسم قیوم علی والی، کاشف الکرب رافع الرتب، محال المثل ممتنع الامثال، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تجھے حضور کو یاد کرنا تھا، تو یتیم کہہ بیٹھا، ارے تجھے عقل آتی تو تہذیب کا دامن پکڑتا، ارے تو کہتا نا
سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، کہہ لے کہ سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہوں کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے۔ تو حضور کی تعریف کرنے چلا تھا، تو کہتا نا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ تجھے حضور کی تعریف کرنی تھی تو امام اہل سنت کے انداز میں کہتا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ ارے اس نے حضور کو صرف یتیم کہہ دیا، اور سن خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی۔ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا، اندھے شیشوں میں چمکا۔ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکوں، کیا نبی ہے ہمارا، کیا نبی ہے ہمارا۔ اس نے حضور کو یتیم کہہ دیا، وہ کہتا ہے آمینہ کی بکریاں چراتے تھے، اللہ نے ان کو نبوت عطا کی، یعنی کہ وہ امت کو، وہ شیخ الہند بن کر کے ہندوستان کی عوام کو پیغام یہ دینا چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی آخر الزمان کو نبوت دنیا میں بھیجنے کے بعد عطا کی۔ ارے تو نے کیا بخاری پڑھی، تو نے کیسے مسلم کا درس لیا، تو کس استاذ کے پاس جا کر کے بیٹھ گیا، ارے تو اٹھا بخاری دیکھ باب النبوہ، نبی پاک فرماتے ہیں انا النبی والآدم بین اللہ والتین۔ ارے تو کس کے پاس، کس پاٹے نالے میں جا کر کے پڑھ کر کے آیا ہے، تو کس کا بھیجا ہوا، کس کے ہاتھ بکا ہوا آدمی ہے۔ ارے تیرے دل میں نبی پاک کی سچی محبت ہوتی تو تو سعودی کے ریال پر نہ بکتا، تو مصر کے پاؤنڈ پر نہ بکتا، بلکہ تو یہ امام کے انداز میں کہتا ہوا نظر آتا ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے۔ وہ سمجھانا یہ چاہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی آج جن کا 1400 سال کے بعد ٹھنڈک کی رات میں قریب 12 بجے ذکر چھیڑ دیا جائے تو خون میں حرارت پیدا ہو جاتی ہے، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ سرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ یہ کہاں سے سیکھ کر کے، کہاں سے پڑھ کر کے آیا، کس مدرسے نے اس کے نام کی سند جاری کر دی؟ یہ کہتا ہے کہ حضور آمینہ کی بکریاں چراتے تھے، انداز حکارت میں حقیر سمجھ کر کے۔ ارے ہمارا ماننا تو یہ ہے، حضور کی حدیثوں کی روشنی میں ہمارے علماء یہ ثابت کر کے گئے ہیں نبی تو نبی، وہ تو امام الانبیاء سید المرسلین خاتم النبیین تھے۔ اگر کوئی کسی عالم سے، کسی عالم دین سے بوجہ علم عناد رکھے، بغض رکھے، حسد کا اظہار کرے، پوری ذمہ داری کے ساتھ فتاوی رضویہ شریف کا بامعان نظر مطالعہ کرنے کے بعد سیدی اعلیٰ حضرت کا یہ فتویٰ، ان کا فتویٰ اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں۔ سیدی اعلیٰ حضرت آج جس کے پوتے کی آپ زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں، آج جس جانشین مفتی اعظم کو آپ دیکھنے کے لیے آئے ہیں، جس قاضی القضات فی الہند کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں، ان کے پردادا، ان کے جد امجد امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نبی تو نبی، مصطفیٰ تو پھر امام الانبیاء سید المرسلین خاتم النبیین، کوئی ان کے نائب عالم دین سے بوجہ علم بغض رکھے، عناد رکھے، حسد کا اظہار کرے، کافر ہے کافر۔ ذرا غور کرے، کسی نبی کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرے، پھر اس کے بعد نبی ہی نہیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں امام الانبیاء کی شان میں گستاخی کرے، ارے اس نے ڈھنگ سے پڑھا ہوتا تو اس کو سمجھ میں آتا۔ ابھی حال ہی کے سیرت نگار علامہ رمضان بوطی فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بکریاں اس لیے چرائیں
تاکہ امت کو تعلیم دے سکیں، محنت کے کام سے گھبرانا مت، محنت کے کام سے جی نہ چرانا، یہ مقصد تھا۔ ارے کیا تم نے قرآن کا گہرائی سے مطالعہ نہیں کیا؟ سورہ یاسین کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر وہ کچھ بھی کہے کن فیکن تو وہ چیزیں ہو جاتی ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیم العباد کے لیے، تفسیر جلالین، تعلیم العباد کے لیے، بندوں کو سکھانے کے لیے، خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا، 7 پرت آسمان، 6 طبق زمین، اللہ واحد قہار نے، خالق و مالک نے، صانع مصنوعات نے 7 دن میں کیوں پیدا کیا جبکہ وہ کن فیکن کا مالک ہے؟ وہ اشارہ فرمائے تو عدم سے اشیاء مارز وجود میں آ جائیں، معدومات موجودات میں، مخلوقات میں، مصنوعات میں تبدیل ہو جائیں، وہ تو کن فیکن کا مالک ہے۔ اشارہ فرمائے فوراً چیز پیدا ہو جائے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان 7 دن میں کیوں پیدا فرمائے؟ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب تفسیر جلالین میں اس کی شرح میں اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں وجہ یہ تھی لوگوں کو سکھانا تھا، انسان کو سکھانا تھا، اپنے بندوں کو رب تبارک و تعالیٰ سکھانا چاہ رہا ہے کہ کسی کام میں جلدی نہ کرنا، کام کو ڈیوائیڈ کر لینا، جو کام جہاں پر کرنے کا ہو وہیں پر کرنا۔ تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایہا الذین آمنو کہہ کر کے جن لوگوں کو مخاطب کیا، علماء کی تصریحات، ان کی تصنیفات گہرائی سے مطالعہ کرنے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ مراد، وہاں پر مراد سچے مومن اہل سنت والجماعت، اور فی الوقت اس دور میں پریزنٹ ٹائم میں اگر دیکھا جائے تو مسلک اعلیٰ حضرت مذہب مہذب پر چلنے والے مراد ہیں۔ تقریر کے 2 حصے، ایک دستار بندی کا مطلب موقف اور دوسرا پیغام رضویہ، پیغام وارث و رضا کانفرنس میں آپ آئے ہیں نا، پیغام رضا بھی لے کر کے جائیں اور پیغام وارث بھی سن کر کے جائیں۔ یہ سنانے کا دل زیادہ اس لیے کر رہا ہے کہ میرے مقتدر علماء ذی علم حضرات، میرے اساتذہ موجود ہیں، ان کی موجودگی میں اپنا سبق کما حق سنا دوں۔ آپ یہ جو میں نے بتایا آپ کو، جو باتیں عرض کی، ایمان کی فکر، اپنے اعمال کا محاسبہ، تاکہ ایمان ہمارا مضبوط رہے اور ہم ایمان کو لے کر کے دنیا سے جائیں۔ ایمان وہ دولت ہے۔ علامہ فضل رسول قادری بدایونی اپنی کتاب میں فرماتے ہیں، نبی پاک مسجد میں جلوہ فرماتے ہیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ترمذی کی حدیث ہے، انداز میرا ہے، حضرت ام سلمہ حضور مسجد میں معتکف ہیں، حضرت ام سلمہ اپنے حجرے سے نبی پاک کی بات تشریف لاتی ہیں، حضور ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی زوجہ محترمہ ہے، جس قدر چاہیں بلا تکلف ان سے پیش آئیں، حضور ان کے ساتھ بلا تکلف اعتکاف کی حالت میں محو گفتگو ہیں، سامنے سے 2 بدو دیہاتی صحابی جو فقہ اور علم سے، فہم سے زیادہ تر ناآشنا تھے، وہ آ رہے تھے، مسجد کی دیوار چھوٹی چھوٹی تھی، حضور نے ان پر یہ ملاحظہ کیا کہ کہیں یہ میرے بارے میں بدگمان نہ ہو جائیں، میں ان کو پہلے ہی بتا دوں، انہا صفیہ یا زوجتی، یہ صفیہ یہ میری زوجہ ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں پتہ یہ چلا، علامہ فضل رسول قادری بدایونی مجدد 13ویں صدی فرماتے ہیں کہ حضور نے یہ بہتر سمجھا، یہ مناسب سمجھا کہ کہیں ایسا نہ ہو میرے 2 صحابی جو کبھی کبھی میری صحبت سے شرف یافتہ ہوتے ہیں مجھ پر بدگمانی کریں گے، کافر ہو جائیں گے، اس لیے پہلے ہی ان کو صفائی پیش کر دی اور ان کو پیش کر دیا کہ یہ صفیہ میری زوجہ ہے۔ ذرا غور کریں، نبی پاک کے تعلق سے ظہور کی بنیاد پر، عدم توجہ کی بنیاد پر، ان کے تعلق سے بدزنی کفر کا شائبہ ہے، اور خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ملاحظہ کر رہے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں یخشا علیہ الکفر، ان پر کفر کا خوف ہوا تو ان کو پہلے ہی فرما دیا کہ مجھ کو لے کر کے شک نہ کرنا، یہ میری بیوی، میری زوجہ ام سلمہ ہے۔ ذرا غور کریں، جو
شک و شائبہ برداشت نہ ہو، جس ایمان کی حفاظت کے لیے نبی پاک کو شک و شائبہ برداشت نہ ہو، گستاخی کے الفاظ بھی کیسے برداشت ہوں گے؟ ذرا غور کریں، ان کا مطلب یہ جن کی میں